ہمارے ملک میں نا یہ جو فائدہ اٹھانے والا چیپٹر ہے یہ ہر صورت میں ہر جگہ موجود ہوتا ہے. علیمہ خان نیشنل لیول پہ پارٹی کو ٹیک اوور کرنے کی خواہش تو سمجھ آتی ہے, کے پی میں عہدے کی بات سمجھ نہیں آتی. مسلم لیگ نون اسٹرانگلی چل رہی ہے اس وقت. باقی تمام پروونسز سے اگر اس وقت کچھ پروونس بہتر پرفارم کر رہا ہے تو وہ پنجاب ہے. ان سے پوچھا جائے کہ نئے یونٹس بننے سے تمہیں کیا تکلیف ہے. مولانا نے کہا ہے کہ ہم اس کے حق میں ہیں, یا تو آپ اس دھمکی کو پورا کرتے ہیں, اگر آپ اس دھمکی کو پورا نہیں کر پاتے تو آپ کا اپنا پولیٹیکل جو قد ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے. نون لیگ کی اس پوزیشن کو پیپلز پارٹی کو مان لینا چاہیے. پیپلز پارٹی کے ڈاؤن ہونے کی کچھ وجوہات ہیں اور وہ ان کو بھی پتہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اسرائیل بھارت گٹھ جوڑ جو ہے وہ اس صدی کا سب سے بڑا گٹھ جوڑ. آج 5 اگست ہے, یوم استحصال کشمیر تو ہم منا ہی رہے ہیں, لیکن پاکستان تحریک انصاف والے کوئی اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں اور وہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے, اور ظاہر ہے کہ ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جیل میں بھی اب ایک پورا عرصہ اس طرح سے گزر گئے, تو ہم اس حوالے سے بھی آج سراپا احتجاج ہوں گے. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ, اور اسی دن کا انتخاب کیوں؟ لاسٹ ایئر بھی مجھے یاد ہے انہوں نے 5 اگست کو بھی اور اس سے پہلے ہمیشہ کسی نہ کسی اہم دن کا انتخاب کر کے اس کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ اس سے بوسٹ اپ ہو جائے گا ان کا وہ شاید. لیکن میرا نہیں خیال کہ آج کے احتجاج میں کہیں پر بھی آپ کو کوئی بھی بندہ نظر آ رہا ہے. اصل میں یہ روش ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس روش سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فرکشن جو ہوتی ہے یا کانسٹنٹ جو لڑنا جھگڑنا ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بہرحال میرا خیال ہے غیر ضروری بات ہے ان پہ مزید بات کرنا. اچھا, اپنے ہوم گراؤنڈ کے اندر یہ کر رہے ہیں, اور اگر یہ فلاپ ہو جاتا ہے, جس کے حوالے سے بہت ساری خبریں گردش کر رہی ہیں کہ یہ اس طرح سے کوئی ان تیلوں میں تیل نہیں ہے, تو اگر یہ فلاپ ہو جاتا ہے تو یہ تو پی ٹی آئی کے لیے ایک مرتبہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا دھچکا ہی ہوگا. ویسے نہیں, فلاپ ہو گیا تو جو ان کی کے پی گورنمنٹ ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ریلیکس ہو جائیں گے. یہ تو خوش ہوں گے فلاپ ہو نا, بس ہو. اب کون, آپ سوچئے نا کہ اتنا کانسٹنٹلی کون اس طرح کی چیز میں پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے, کون کر سکتا ہے. وہ اس کے فلاپ ہونے میں سب سے زیادہ خوشی ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں کو ہوگی کہ بھائی بس کرو یار, ختم کرو. ٹھیک. اچھا روکڑی صاحب, جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اس کی بھی بہت سارے اور دیگر جگہوں سے بھی ہم یہ آوازیں سن رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ خود ہی فائدہ اٹھا رہے ہیں, تو کیا اس میں کتنی حقیقت آپ کو لگتا ہے کہ ہے اندر کے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ ہمارے ملک میں نا یہ جو فائدہ اٹھانے والا چیپٹر ہے یہ ہر صورت میں ہر جگہ موجود ہوتا ہے. کوئی بھی ایکٹیویٹی یعنی کوئی بھی سچویشن کریٹ ہو تو ایک وہ لوگ ہوتے تھے نا کہ جیسے یا ہم کلیم کریں کہ ہم ہے کہ جی اس سچویشن کو ڈیفیوز کرنا ہے, ملک کا سوچنا ہے, قوم کا سوچنا ہے. ایک گروپ پھرتا ہے جو کہ کسی بھی سچویشن میں اس کو ایکسپلائٹ کرتا ہے, تو ان کو وارہ کھاتی ہے یہ سچویشنز کریٹ ہوتی رہے تاکہ ان کے اپنے چولہے چلتے رہیں, تاکہ ان کے اپنے بینک بیلنس بڑھتے رہیں. آگے بولیے. اچھا, ویسے اس حوالے سے بھی بہت ساری ہم نے گونج سنی گزشتہ دنوں, پھر یہ مدھم سی ہو گئی, اب دوبارہ سے بہت سارے لوگ اس کے اندر شامل ہو رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر بانی تحریک انصاف کی جو بہن ہے علیمہ خانم, وہ بھی کوئی سیاسی عہدہ لینا چاہتی ہیں. کیا واقعتاً ایسا اس میں آپ؟ میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی کوئی چیز ہوگی. علیمہ خان نیشنل لیول پہ پارٹی کو ٹیک اوور کرنے کی خواہش تو سمجھ آتی ہے, کے پی میں عہدے کی بات سمجھ نہیں آتی. ٹھیک. اچھا, ویسے روکڑی صاحب یہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی جو بات کی تھی محسن نقوی نے, وہ ایک ہفتہ گزر گیا لیکن ابھی تک باتیں اس کی اسی طرح سے جاری و ساری ہیں. اس پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے مشیر ہیں رانا ثناء اللہ, انہوں نے کہا ہے کہ نئے صوبوں کے معاملے کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون بہت سارے معاملات حل کرے گی, اور اس کے بعد جو فیصلہ ہے وہ پارٹی کا جاری کیا جائے گا, اور ہمیں کوئی اعتراض بھی نہیں ہے. مضبوط بلدیاتی نظام اگر آتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد جتنی ہم نے دیکھی کہ کھینچا تانی ہوئی, لڑائی ہوئی, اب یہ کیا سوچ لیے پاکستان مسلم لیگ نون نے کہ مفاہمت کی سیاست ہی ہوگی, ایک پیج پر کوئی لڑائی چڑھائی نہیں کرنی؟ میرا خیال یہ ہے کہ نون لیگ اس کانسیپٹ کو چیلنج نہیں کرے گی اچھا نئے صوبوں والے کو. دوسرا, مسلم لیگ نون کی جو پالیٹکس ہے اس وقت وہ اصلاحات کی طرف پرو اصلاحات ہے. میرا خیال یہ ہے کہ وہ 28ویں امینڈمنٹ بھی اور اس طرح کی چیزوں کو مسلم لیگ نون کی طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں آئے گی. اب محسن نقوی کی جتنی باتیں تھیں کیونکہ وہ لگتا ایسا تھا کہ وہ سارا ٹارگٹ مسلم لیگ نون ہے تو وہ تھوڑی سی فرکشن چلی, لیکن میرے خیال میں معاملات سیٹل ہو گئے. اس کے بعد ایک ملاقات بھی ہوئی نا وزیر اعظم پاکستان, لیکن مسلم لیگ نون اسٹرانگلی چل رہی ہے اس وقت. اچھا, سنڈے کو اسی حوالے سے ان کی بیٹھک ہونی ہے اور اس کے بعد وہ کوئی پوزیشن لیں گے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے حق میں ہی پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ میرا خیال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اس وقت آپ دیکھیں نا پنجاب میں وہ ٹریڈیشنل سیاست سے ہٹ کے
اصلاحات والی سیاست پہ چل رہے ہیں، اور پنجاب چاہے کسی کو پسند آئے نہ آئے، باقی تمام پروونسز سے اگر اس وقت کچھ پروونس بہتر پرفارم کر رہا ہے تو وہ پنجاب ہے. ٹھیک. اچھا تو ایسا چیز نظر نہیں آ رہی مسلم لیگ نون سسٹین کرے گی. اچھا ویسے یہ تو نون لیگ کی بات ہے، لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ بہت سارے اور لوگ ہیں، بہت سارے اور صحافی بھی ہیں جو اس کے خلاف بول رہے ہیں، خاص طور کے اوپر جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ اس کے حق میں نہیں بول رہے. تو یہ ایسے امینڈمنٹس کے حوالے سے یا نئے یونٹس کے حوالے سے نہیں، انہیں تکلیف کیا ہے پہلے ان سے پوچھا جائے کہ نئے یونٹس بننے سے تمہیں کیا تکلیف ہے. ان کو تو ہمیشہ مجھے ایسا لگتا ہے روکھڑی صاحب جب بھی کوئی اچھا کام ہوتا ہے نا ان کو ضرور تکلیف ہوتی ہے. اچھا 25 کروڑ کا ملک ہے، افغانستان 34 صوبے، ایران 31 صوبے، بھارت میں پتہ نہیں 28 ریاستیں اور اس کے علاوہ بہت ساری اور ریاستیں ہیں. چین کا سسٹم ہی ٹوٹلی ڈفرینٹ. ہم 4 صوبوں کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، کروڑوں کی آبادی ہے. تو صوبے بننے چاہیے، ایڈمنسٹریٹو یونٹ بننے چاہیے، اسٹرانگ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہونا چاہیے، پبلک آف پاکستان کو ریلیف ملنا چاہیے، وفاق مضبوط ہونا چاہیے. یہ پرنسپلی ایگریڈ چیزیں ہیں. اگر ان کے کسی کو پسند نہیں آتی تو وہ انڈیویجولی کسی کو پسند نہیں آئے گی، لیکن پبلک کا انٹرسٹ اسی میں جو ہم نے کہا ہے. ٹھیک. اچھا ویسے انٹرسٹنگلی یا حیرت انگیز طور کے اوپر مولانا فضل الرحمان نے بھی اس کی مخالفت کی ہے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو ہم نے فاٹا کو بھی جو کے پی کے اندر ضم کیا تھا یہ بھی غلط کیا تھا. تو مولانا کی مخالفت کو آپ کیسے دیکھیں؟ نہیں، میرا خیال ہے مولانا نے کہا ہے کہ ہم اس کے حق میں ہیں. مجھے نہیں لگ رہا کہ مولانا نے مخالفت کی. وہ تو فاٹا کی بھی بات کر رہے تھے. فاٹا کی میرے خیال میں مولانا جب بات کرتے ہیں تو مولانا یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جب مرجر کیا تو جو حقوق فاٹا کو ملنے چاہیے تھے آپ وہ ابھی تک ان کو میسر نہیں ہیں. تو وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ جب آپ نئے صوبے بھی بنائیں گے تو کیا پھر وہ سارا کچھ ہو نہیں؟ جائے گا. 100% جب نئے صوبے بنیں گے تو یہ ساری چیزوں کو ذہن میں رکھ کے بنائے جائیں گے نا. آپ فاٹا کے مرجر کی اگزامپل سے یہ تو ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ چیز ہے ہی غلط. یعنی اگر ایک جگہ پر اگر کام نہیں ہوا تو وہ بھی تو ہم نہیں کر رہے ہیں. اگر فاٹا مرجر کے بعد فاٹا کو بھی پراپر حیثیت دینی ہے تو وہ کسی اور نے تو آ کے نہیں دینی، وہ بھی تو ہم نہیں دینی. ایسا ہی ہے. اچھا ویسے کشمیر کے انتخابات کے 2 مرحلے جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے. ابھی تک کے مطابق تو نون لیگ واضح پوزیشن کے اندر ایک برتری لیتی ہوئی نظر آ رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے ظاہر ہے کہ اس کے اوپر بہت سارے تحفظات ہیں. اسی تناظر میں بلاول نے بھی یہ پیغام دیا ہے کہ ان کی الٹی گنتی کا آغاز ہو گیا ہے. تو اس الٹی گنتی کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ نون لیگ گورنمنٹ بنا گئی ہے کشمیر کے اندر. بلاول نے کیمپین بہت اچھی کی تھی. اب اس کو سنجیدہ رکھتے ہوئے سنجیدگی کے ساتھ ختم کرنا وہ زیادہ بہتر تھا. اب جب آپ اس طرح کی دھمکیاں دیتے ہیں کہ الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے تو پھر یا تو آپ اس دھمکی کو پورا کرتے ہیں، اگر آپ اس دھمکی کو پورا نہیں کر پاتے تو آپ کا اپنا پولیٹیکل جو قد ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے. تو میرے خیال میں بلاول کو اس طرح کی دھمکی نہیں دینا چاہیے تھی، کیونکہ دے آر پارٹ آف دا گورنمنٹ ایٹ ایوری لیول. تو اس طرح کی چیز نون لیگ گورنمنٹ بنا گئی ہے، اور ہماری یہ ابھی ہونا چاہیے کہ کشمیر کے ان حالات میں جو آگے کشمیر جس صورتحال سے گزر رہا ہے نون لیگ کی گورنمنٹ جو ہے وہاں پہ ڈیلیور کر سکے اور وہ بہتر طریقے سے پرفارم کر سکے تاکہ کشمیر میں جو ایکسپلائٹ کیے جا رہے سچویشن وہ ختم ہوں. ٹھیک. اچھا ویسے کوئی پولیٹیکل کارڈز ہوں گے بلاول کے پاس جس کی بیس کے اوپر وہ یہ بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے پولیٹیکل کارڈ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے پاس ہوتے ہیں کہ وہ یہ کہیں کہ ہم جی اسٹریٹ موومنٹ شروع کرنے لگے ہیں، ہم باہر آنے لگے ہیں. یہ کارڈز ہوتے ہیں، لیکن کیا وہ کارڈز استعمال کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اس کی ویسے کیا وجہ آپ کو آپ کا ملک کس سچویشن پہ کھڑا ہے؟ آپ کہاں سے ایک کرائسس سے نکلتے ہیں دوسرے میں آتے ہیں، دوسرے سے نکلتے ہیں تیسرے میں آتے ہیں. تو ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ذرا مل کے کرائسس ختم کر لیے جائیں؟ تو یہ میرا خیال ہے نہیں کرنا چاہیے کوئی بھی ایسا کارڈ. بھی تو ویسے اتحادی ہیں ایک دوسرے کے، اور اس طرح کی اب کشمیر کے الیکشنز کے اندر ہم معصوم اتحادی. گلگت میں تو ویسے نون لیگ نے ایکسیپٹ کر لی پاکستان پیپلز پارٹی کی پوزیشن کو. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آزاد کشمیر میں کرنی چاہیے، پیپلز پارٹی کو ایکسیپٹ کر لینی چاہیے؟ نون لیگ کی اس پوزیشن کو پیپلز پارٹی کو مان لینا چاہیے. پیپلز پارٹی کے ڈاؤن ہونے کی کچھ وجوہات ہیں اور وہ ان کو بھی پتہ ہے. ٹھیک. ان کو آئیڈیا ہے کہ کیوں وہ ڈاؤن ہوئے، ان کو کر لینا چاہیے. اور ویسے اتنے شکوے شکایتیں روکھڑی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وفاق کے اندر ان کی حکومت کو کوئی نقصان پہنچائیں گے ان دونوں کو، نون لیگ اور پیپلز میرا پارٹی؟ نہیں خیال. زرداری صاحب بہت معاملہ فہم اور معاملہ شناس آدمی ہیں. میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی چیز بنے گی جس پہ گورنمنٹ کو کوئی تھریٹ آ جائے. اور کوئی ملک گیر نون لیگ کے خلاف پیپلز پارٹی احتجاج بھی نہیں کرے گی. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف باتیں ہیں، اسٹیٹمنٹس ہیں، اور یہ اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں پولیٹیکل لوگوں کی، لیکن میرے خیال میں ڈیفیوز ہو جائے گا معاملہ. ٹھیک. اچھا ابھی ایک مرحلہ اور باقی ہے جو 10 اگست کو ہونا ہے، اس حوالے سے
پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے, جیسے میں راجہ پرویز اشرف کو سن رہی تھی, انہوں نے کہا اس سے بہتر ہے کہ اب ہم تیسرے جو الیکشنز کا فیس ہے ان کا بائیکاٹ ہی کر دیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ بائیکاٹ کیا جائے گا؟ نہیں, کرنا ہی نہیں چاہیے. اور راجہ صاحب کی اس بات کو انہوں نے کیوں کہی, پولیٹیکل پارٹیز کبھی بھی بائیکاٹ نہیں کرتی ہوتی. پی ٹی آئی نے تو بائیکاٹ کیا, غلط کیا, اور وہ یاد کریں گے, آج سے ایک تاریخ لکھ لی جائے گی کہ ان کے اس بائیکاٹ کا خمیازہ سب سے زیادہ وہ خود بھوگتیں گی. پولیٹیکل پارٹیز کبھی بھی بائیکاٹ نہیں کرتی ہوتی. ٹھیک. اچھا, انٹرنیشنلی کچھ خبروں کے اوپر بات کرتے ہیں. آپ ایران اور امریکہ کے معاملات کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ایران کہہ رہا ہے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے, امریکہ کہہ رہا ہے مذاکرات جو ہیں وہ آخری مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی مذاکرات والی کہانی جو ہے وہ اب؟ میرے خیال میں امریکہ کے ساتھ ایران نے ڈائریکٹ کوئی مذاکرات شروع کیے ہیں. اچھا, امریکہ جو کہہ رہا ہے کہ ایران ان کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے, امریکہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. اور ایران کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو جس سٹیج پہ وہ چلا گیا ہے اور جو فرکشن اس نے رکھی ہے وہ ان چیزوں کو قبول کر رہا ہے, ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے. میرے خیال میں مذاکرات ہو رہے ہیں. اچھا, ویسے روکڑی صاحب, ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ ایک سامنے آئی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دیگر اور جریدوں نے بھی اس کے اوپر رپورٹ کرنا شروع کیا, اور وہ بھارت کے متعلق ہے کہ بھارت اسرائیل کو بہت ساری میزائلز اور ڈرونز کی صورت میں ہتھیار فراہم کرتا آیا ہے, اور بھارت اس اسٹیٹمنٹ سے بیک آؤٹ کر رہا ہے. اس کی وجہ آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ دیکھیں, بھارت بیک آؤٹ صرف کرے گا امریکہ کے ڈر سے, اور بھارت کو کوئی ڈر نہیں ہے. نہیں, اگر امریکہ کے ڈر سے انہوں نے بیک آؤٹ کرنا ہوتا تو کل تو ان کی ایم ای اے نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے نا. ہاں, بھارت کرے گا امریکہ کے ڈر سے, بھارت ڈرے گا یورپین یونین سے. ای یو کا جو ٹریڈ معاہدے ہیں بھارت کے ساتھ وہ ختم ہو سکتے ہیں, یہ والے جو ہیں. یعنی آپ جب ہیومن رائٹس کی وائلیشن بہت بڑے لیول پہ ثابت ہو جائے تو بھارت جو ایک سافٹ اپنا پکچر پیٹ کر کے یورپین یونینز کے ساتھ اس نے ہسٹری کا ایک بہت بڑا معاہدہ کیا, ان کو ختم ہونے کا خدشہ ہے ان کے ساتھ. اور اس طرح کی جب چیزیں آ جائیں کہ ایک ملک کسی دوسرے ملک کے ساتھ مل کے انسانیت کو نقصان پہنچا رہا ہے, قانون تو موجود ہے, تو بھارت کو دونوں چیزوں کا خوف ہے, اس لیے وہ بیک آؤٹ کرے گا. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اسرائیل بھارت گٹھ جوڑ جو ہے وہ اس صدی کا سب سے بڑا گٹھ جوڑ ہے. بالکل. اچھا, ان کی ایم ای اے نے بھی کل یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ جی ہم کیوں اس بات سے کترائیں یا ہم کیوں گھبرائیں, امریکہ بھی تو ہتھیار فراہم کرتا ہے اسرائیل کو, جرمنی بھی تو کرتا ہے, دیگر اور ممالک بھی تو کرتے ہیں, تو ان کو کوئی اپولوجیٹیکلی ہم نہیں دیکھ رہے کہ وہ کوئی اپولوجی کریں یا ان کا کوئی ٹون اس طرح کی ہو. نہیں, آر ایس ایس کو اسٹرینتھ حاصل ہے اسرائیل کی مکمل. اچھا, تو جب وہ دیکھ اس کو رہا ہے اسرائیل کو ہتھیار دے رہا ہے تو اسرائیل کی بیکنگ پہ وہ اس کا دماغ خراب تو ہوگا نا. ٹھیک. اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مزید اور دوستیاں اور قربتیں جو ہیں دونوں ممالک کی بڑھیں گی؟ دیکھیں, انڈیا اسرائیل الائنس آل آؤٹ اوپن ہے ابھی, اور وہ ان کا الائنس بڑا گہرا الائنس ہے, تو وہ تو چلے گا اور چلتا رہے گا. اور لگتا تو ایسے ہی. بہت سارے لوگ اگر آوازیں اٹھاتے ہیں اور یہ خطے کے لیے بہت خطرناک ہے تو پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ چلتا رہے گا. ان کا ڈاکٹرائن, کیونکہ آر ایس ایس کا ڈاکٹرائن اور اسرائیل کا ڈاکٹرائن جو ہے وہ تقریباً ایک ہے, اور اس ڈاکٹرائن کے تحت جو مرضی آواز اٹھاتا رہے, اسرائیل مضبوط ہے, بھارت کو فائدہ ہوتا رہے گا. ٹھیک, بہت شکریہ روکڑی صاحب آپ کا. آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. اللہ حافظ.